بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق صحیح سچی باتیں کہنے، مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رشتے ہم ایمان والوں کو عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ نے تمہارے نسبی رشتے کو بھی بنایا، اللہ نے تمہارے لیے سسرالی رشتے کو بھی بنایا. یہ دو رشتے، ایک نسبی اور ایک سسرالی، اللہ نے ہم ایمان والوں کو دیکھ کر کے اللہ نے ہم ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. نسبی رشتے جیسے ماں باپ، بھائی بہن، خالہ چچا پھوپھی وغیرہ، یہ نسبی رشتے ہیں. اور ایک دوسرا یعنی سسرالی رشتہ ہے، جیسے شوہر، بیوی، ساس اور سسر، یہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں. پہلا رشتہ یعنی نسبی رشتہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ رشتہ ہے. انسانوں کا اس میں نہ تو کوئی اختیار ہے اور انسانوں کا نہ اس میں کوئی دخل ہے. انسان نہ تو اس رشتے کو قائم کر سکتے ہیں نہ اس رشتے کو تبدیل کر سکتے ہیں، جسے نسبی رشتہ کہا جاتا ہے. لیکن ایک رشتہ سسرالی رشتہ ہے، یہ رشتہ انسان کے اختیار میں ہے. انسان اس کو جوڑ سکتا ہے، انسان اس کو قائم کر سکتا ہے، انسان اس کو تبدیل کر سکتا ہے، انسان اس کو ختم کر سکتا ہے. اسے سسرالی رشتے کہتے ہیں. اس رشتے کے اندر انسان کا دخل بھی شامل ہے اور اس رشتے کے اندر انسان کو اختیار بھی حاصل ہے. محرمات کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مرد اور عورت ہیں، اگر وہ ان سے نکاح اور ازدواجی تعلق بڑھانا چاہے اور قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. نکاح ہونے کے بعد اور شادی ہونے کے بعد اگر میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں نہ اتفاقی بڑھ جائے، شادی ہونے کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں الجھنیں بڑھنے لگے، میاں بیوی کے درمیان اس قدر رنجش بڑھ جائے کہ آپس میں نبھاؤ کی کوئی صورت اور کوئی شکل نہ بن پائے، میاں اور بیوی آپس میں اس قدر جھگڑنے لگے کہ شرعی حقوق کے ضائع کرنے پر آ جائے اور اصلاح کی ساری کوشش ناکام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو، اس شادی شدہ زندگی کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اور جو ضابطہ اور جو اصول اور جو قانون بنایا ہے اسے طلاق کہا جاتا ہے.
طلاق کے لغوی معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، ترک کرنے کے آتے ہیں، ختم کرنے کے آتے ہیں، لیکن طلاق شریعت کی اصطلاح میں، اسلامی شرع میں طلاق کہتے ہیں ازدواجی تعلق کو اور شادی شدہ والی زندگی کو ختم کرنا، اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی بڑھ جائے، میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ کی کوئی شکل نہ ہو، میاں بیوی کو یہ ڈر ہو کہ کہیں شرعی حقوق جو ہے ختم نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور اصلاح کی ساری کوشش ناکام ہو جائے، پھر طلاق کو اختیار کر کے اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے، اور یہ اللہ کا بہت عادلانہ قانون ہے، عادلانہ نظام ہے۔ یہ نظام اور یہ قانون یہ بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ اس معاشرے کے اندر اللہ کے اس اسلامی قانون کو بہت غلط طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو قانون طلاق ہے اس میں عورتوں کے لیے غیر مفید ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہاں تک کہا جاتا ہے اسلام کے اس قانون یعنی طلاق کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھولے بھالے مسلمان جنہیں دین کے مسائل سے ناواقفیت ہے، وہ بھی ان کے فسانے میں اور ان کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنے مذہب کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے نکاح اور طلاق کے تعلق سے۔ طلاق، میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، طلاق کے بارے میں اتنی ناواقفیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں انسان شراب پی کر آتا ہے، انسان نشے کی حالت میں آتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے زبان سے ہمارا نوجوان، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ اپنی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے تو فوراً 3 کلام نکال دیتے ہیں۔ انہیں یہی پتہ ہے کہ طلاق صرف 3 ہے۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو معلوم اور نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ طلاق کا اصل طریقہ کیا ہے، اس میں بھی سنت طریقہ کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ اور ان کے نبی نے کیا طریقہ بتلایا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کو یہی معلوم ہے کہ اگر بیوی سے نا اتفاقی ہو جائے اور بیوی سے نبھاؤ نہ ہو اور نبھاؤ مشکل ہو جائے اسے 3 طلاق دے کر کے ہٹا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے میرے نوجوانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن، فرمایا اور اگر شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی میں کوئی الجھن آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حالات آ جائے، میاں بیوی میں ٹینشن بڑھنے لگے، میاں بیوی میں آپس میں جو ہے الجھنیں بڑھنے لگے، میاں بیوی میں آپس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتلایا ہے۔ اب کہا کہ پہلی یہ دیکھی جائے اور اس بات کو دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی جانب سے ہے۔ اگر نافرمانی عورت کی جانب سے ہے، جیسا کہ عام طور پر معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے بات نہیں مانتی ہے، فرمایا اگر نافرمانی عورت کی جانب سے ہے، عورت
بات نہیں مانتی ہے، شوہروں کی باتوں پر نہیں چلتی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر عورتوں کا شوہر کے اوپر کیا حقوق ہے، شوہر کا عورتوں کے اوپر کیا حقوق ہے، حدیث کی کتب جو ہے ان سے بھری پڑی ہے۔ تو مسلمانوں ذرا مختصر انداز میں یہ سمجھیے، اگر بیوی کی جانب سے شوہر کی نافرمانی ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے پہلا کام یہ کرو، اگر تمہاری بیوی بات نہیں مانتی ہے، تمہاری بیوی غلط رویوں پر چلتی ہے اور غلط راستوں پر چل پڑی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاعِذُوهُنَّ، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو بار بار سمجھاؤ، اور اگر سمجھانے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود، بار بار کہنے کے باوجود اگر پھر بھی بیوی بات نہیں مان رہی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا اگر تمہاری بیوی نافرمانی کرتی ہے، تمہاری باتوں کو نہیں مانتی ہے، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے، باتوں باتوں پر تم سے لڑتی ہے، باتوں باتوں پر تم سے جھگڑتی ہے، تو سب سے پہلا ضابطہ اللہ نے یہ بتایا ہے انسانوں کو کہ تم ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، پیار کی باتیں بتاؤ، بہت نرمی کے ساتھ تم ان کو سمجھاؤ۔ اور اگر نرمی کے ساتھ سمجھانے سے کام نہ چلے، بیوی اتنی اپنی باتوں پر ہر دھرم رہے، اپنی باتوں پر ٹکی رہے اور تمہاری بات کو نہ مانے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم اپنے بستروں کو ان کے بستروں سے الگ کر لو، ان کو الگ چھوڑ دو، تم الگ سو۔ اگر بیوی غیرت مند ہوگی، بیوی کے اندر کچھ شرم و حیا باقی ہوگا، اگر بیوی کے اندر تمہاری ذرہ برابر خیر خواہی ہوگی، تو ایک بیوی یہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ گھر کے اندر اس کا شوہر رہتے ہوئے وہ اس کے بستر پر نہ سو کر کے کسی اور جگہ وہ سونے کو پسند کرے۔ اگر خوددار بیوی ہوگی تو بیوی اس بات کو پسند نہیں کرے گی، وہ آئے گی تمہاری قدموں پر گرے گی، معافی تلافی کرے گی اور پھر خوشگوار زندگی گزرنے لگے گی۔ اور اگر تم نے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا بھی، تم نے ان کو بہت باتیں اچھی اچھی بتا کر کے ان کو اپنی طرف موڑنے کی بھی کوشش کی، اس سے بھی اس نے بات کو نہیں مانا، تم نے بسترے کو الگ کر دیا، پھر بھی اس نے تمہاری بات کو نہیں مانی ہے، اپنی باتوں پر ڈٹی ہوئی ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا کام یہ کرنا کہ جو بیوی تمہارے گھروں کے اندر کھانا پکائے، ان کے ہاتھوں کا کھانا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دینا، تم مت کھانا۔ ایک دن کرنا، 2 دن کرنا، 3 دن ایسا کرنا، وہ کھانا بنائے گی لیکن تم کھانا مت، کہیں سے کھا لینا ادھر ادھر جا کر کے۔ بیوی اگر غیرت مند ہوگی، بیوی کے اندر اگر ذرہ برابر خودداری ہوگی، بیوی اس بات کو بھی پسند نہیں کر سکتی ہے وہ صبح اور دن اور رات اور دن میں جل کر کے کھانا بنائے اور اس کا شوہر کھانے کو پسند نہ کرے، اس کا شوہر کھانا گھر میں نہ کھائے، بیوی کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے، بیوی برداشت نہیں کرے گی، بیوی آئے گی آپ سے معافی مانگے گی اور پھر وہ کھانا ایک ساتھ دونوں مل کر کھائیں گے اور زندگیاں خوشگوار بن جائے گی۔ لیکن بیوی اتنی ہر دھرم بن چکی ہے، ایسی نافرمان ہو چکی ہے، آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا پھر بھی بات نہ مانی، آپ نے بسترا الگ کر لیا پھر بھی بات نہ مانی، آپ نے اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دیا پھر بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے سچے آقا اور سچے رب ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اب چوتھے نمبر پر میرے اور آپ کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اب بھی اگر وہ ہر دھرم ہے، اب بھی اپنی باتوں پر ٹکی ہوئی ہے، تب تم اسے کچھ مارو، اور ایسا نہ مارنا کہ انہیں کوئی گہرا زخم پہنچ جائے، ایسا نہ مارنا اس کے جسموں کے اندر دھبے پڑ جائے، نشانات اگ جائے، ایسے نہ مارنا، تنبیہ کے لیے تمہیں ان کو سمجھانے کے لیے تم ہلکی پھلکی مار دینا چاہو تو تم اس کو مار سکتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا پہلے درجے میں نصیحت کرو، بسترا الگ کر لو، ان کے ہاتھوں کا کھانا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دو، چوتھے نمبر پر فرمایا اگر بات نہ مانے تو ہلکی پھلکی مار مارو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہماری مائیں اور بہنیں ہلکی پھلکی غلطیاں کرتی ہے تو ان کا شوہر کس قسم کا ستم ڈھاتا ہے ان کے اوپر وہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی سمجھانا نہیں، کوئی تحقیق نہیں،
جہاں تک اپنا زور ہوتا ہے اپنی طاقت کے اور اپنی وسعت کے بقدر ہم عورتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور ظلم ڈھانے کے بعد 1 2 3 ان کو گن دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں بھاگتے ہیں۔ جب پھر جب یہ سامنے نظر آتا ہے، اب جو ہے نعمتیں ہاتھوں سے چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ اپنے سروں کو پٹکتا پھرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس شریعت کو سیکھیے۔ شریعت کے مطابق اگر آپ کام کرو گے تو پھر آپ جو ہے کبھی بھی نادم نہیں ہوگے، کبھی بھی پریشان حال نہیں ہوگے۔ چوتھے نمبر پر میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، اگر بیوی بات نہ مانے تو تم اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، اور اگر چوتھے نمبر درجے میں آ کر بھی تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، پھر بھی نافرمانی پر نافرمانی کر رہی ہے، پھر بھی اپنی باتوں پر ٹکی ہوئی ہے، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لڑکی والوں کی جانب سے ایک حاکم کو بلایا جائے، لڑکے والوں کی جانب سے ایک حاکم کو بلایا جائے، پنچایت بٹھائی جائے اور فیصلہ کرایا جائے۔ سب سے پہلے پنچایت والے بھی یہی فیصلہ کرے، لڑکوں کو بھی سمجھائے لڑکیوں کو بھی سمجھائے، حتی الامکان کوشش کرے آپس میں دونوں مل جائے، خوشگوار زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے۔ اور اگر دونوں راضی نہ ہو، اور اگر نبھاؤ کی کوئی صورت نہ ہو، سمجھانے کے باوجود بات نہ مانے، اب اللہ کا یہ حکم ہے، اتنی نافرمان بن چکی ہے یا اتنا نافرمان بن چکا ہے، اب شوہر کو اجازت ہے کہ تم 1 یا 2 طلاق دے دو، بس یہ ہے شریعت۔ ہم اور آپ تیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، اپنی جلال میں آ کر کے نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، ایک جملے میں یک بارگی کے ساتھ 1 2 3 گن دیتے ہیں بیویوں کو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق چلیں گے کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اخیر درجے میں تم 1 طلاق اپنی